پاکستان سپر لیگ کا دوبارہ آغاز، پنڈی میں تقریب، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ پشاور زلمی کے خلاف کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو۔ خصوصی نشست میں ترجمان افواج پاکستان نے نوجوانوں کی ملک کے لیے کوششوں کو اہم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء کو دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف متحد رہنے کی تلقین۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلح افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا۔ صدر مملکت کی گجرانوالہ چھاونی میں گفتگو۔ چھاونی پہنچنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ اور ملتان سے عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حساس اداروں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نیٹ ورک کے 14 کارندے گرفتار کر کے درجنوں ویب سائٹس بلاک کر دی۔ ہاتھ سینڈر گروپ کے خلاف FBI اور ڈچ پولیس کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ امریکی اخبار نے آپریشن بنیانو مرصوص کو پاکستان کی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان طویل عرصے سے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ میں کامیابی سے پاکستان کی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ ایسے تو پتنگیں بھی نہیں کرتی جس طرح بھارت کے جہاز گرے۔ آج دشمن مشرقی سرحد کے پار زخم چاٹ رہا ہے، جلد ہی مغربی سرحد پر بھی زخم چاٹ رہا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بھارت پراکسیز کے ذریعے مغربی سرحدوں پر جنگ لڑ رہا ہے۔ کالعدم BLA ہو یا TTP، یہ دہشت گرد بھارتی ایجنٹس ہیں۔ ان کا حال بھی بھارتی فضائیہ جیسا ہوگا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے خدشے کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش۔ کہا گیا، بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد ہے، جبکہ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے۔ روہنگیا پناہ گزین مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیوں کیا؟ اقوام متحدہ نے بھارت سے جواب مانگ لیا۔ اقوام متحدہ کی پریس ریلیز کے مطابق گزشتہ ہفتے بھارتی حکام نے دلی سے درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر میانمار کے جزیرے پر اتار دیا، مگر تاحال ان کے بچ جانے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز کا کہنا ہے، بھارت کا اقدام کسی اشتعال انگیزی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر بھارت کو دنیا بھر میں اپنی عزت بچانا مشکل ہو گئی۔ بھارت نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کا سہارا لے لیا۔ مودی کا اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کے 8 گروپس کو دنیا بھر میں بھیجنے کا فیصلہ۔ گروپ 21 مئی سے امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، یورپ، روس اور جاپان سمیت دیگر ملک جائیں گے۔ فریقین پر سنتاس معاہدے کی پاسداری پر زور دیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا انٹرویو میں کہنا تھا، امریکی اور خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر پاک بھارت جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پائیدار سیز فائر کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب سے، اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، پاک بھارت جنگ بندی پر سب سے زیادہ سراہا گیا۔ فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا، پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت کی۔ ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستانی ذہین لوگ ہیں،
حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے تجارت کرے۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے۔ بھارت نے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ مسلح فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر متحد ہونا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ میں پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ عوامی نمائندوں نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ پی ٹی آئی سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ سیز فائر کرنی ہے تو ریاست مخالف چیزیں بند کریں۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت میں یکجہتی نہیں ہے۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسماں کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیال المرصوص کی شاندار کامیابی پر آئی ایس پی آر نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے جوڈیشل پالیسی پر عمل کا حکم دے دیا۔ سیشن ججز کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے اسٹے آرڈر کی درخواستوں پر 15 کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ سول اپیل جو 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہے اس کا فیصلہ 1 ماہ میں کیا جائے۔ پی ایس ایل 10 کا ایکشن آج سے دوبارہ راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمے شام 7:30 بجے ٹکرائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کی پوزیشن مستحکم، 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر۔ کنگز نے پنڈی میں زلمے کو ہرایا تو ٹاپ 2 میں فنش کے لیے فیورٹ ہو جائیں گے۔ میچ کے دوران پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اننگز کے دوران میوزیکل شو ہوگا۔ سارا علی بگا اور اسراج شاہ پرفارم کریں گے۔ جنگ میں کامیابی پر شاندار آتش بازی بھی کی جائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس اور براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل 10 کے دوبارہ آغاز پر شائقین پرجوش، فینز نے پسندیدہ ٹیموں سے امیدیں لگا لی۔ کسی کو بابر اعظم کی پرفارمنس کا انتظار تو کوئی ڈیوڈ وارنر کی دھواندار بیٹنگ کے لیے بے قرار۔ شائقین نے ایونٹ شروع ہونے پر پی سی بی اور پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح میں ملک قیوم کی ریکارڈنگ پر سوال کیا تو وزیر اعظم کے وکیل نے اعتراض اٹھا دیا۔ کہا ملک محمد قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعویٰ کا حق ختم کر دیا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال کرنا اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب رشوت کی پیشکش کی۔ بانی پی ٹی آئی نے میرا نام نہیں لیا لیکن اشارہ واضح طور پر میری ہی طرف تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر مزید جرح ہوگی۔ صدارتی آرڈیننس واپس نہ لیا تو ملک بھر میں کارخانے بند کر دیں گے۔ نائب صدر ایف پی سی سے آئے ثاقب فیاض کی پریس کانفرنس، کہا ایف پی آر نے بزنس کمیونٹی کو پریشان کیا تو کاٹی تمام کارخانے بند کر دے گی۔ صدارتی آرڈیننس کو ملک بھر کی کاروباری برادری پہلے ہی مسترد کر چکی۔ ایف پی آر نمائندگان کو بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کے لیے پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے دشمن کے خلاف جرأت سے مقابلہ کیا۔ بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے،
जिसे बहादुरी से गिराया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का एबटाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गजा मार से खिताब। कहा, भारत ने हमारी मसाजिद, खवातीन और बच्चों पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया तो दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ की शिकायत पर जेल से पीआईसी मुंतकिल। राना मुदस्सिर एडवोकेट ने बताया, फजर की नमाज के बाद शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ हुई। शाह महमूद के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इतला दे दी गई। पाकिस्तान से 67,000 आज़मीन का हज की साजिश से महरूम रह जाने का खदशा। रकम की अदायगी के बावजूद रवानगी कंफर्म नहीं की गई। ज़राए का कहना है, सऊदी हुकूमत को बरवक्त रकम की अदायगी न करने पर हज की इजाजत नहीं दी जा रही। वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी अरब की मुतल्लिका वजारत को खत लिख दिया। लिखा, इस बार इजाजत दे दी जाए, अगली बार कवायद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम रहमान और दीगर का भी 67,000 आज़मीन हज के लिए वज़ीर आज़म से खुसूसी दिलचस्पी लेने का मुतालबा। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 153 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने दीरुल बलाह में खैमों पर बमबारी की। रफाह पर हेलीकॉप्टर से मिसाइल बरसाए। खान यूनुस में घर पर बमबारी के बायस 3 अफराद शहीद हुए। फ्रांसीसी सदर कहते हैं, गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जल्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम से बात करूंगा। इराक में अरब लीग का सरबराही इजलास। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और हिस्पानी वज़ीर आज़म भी अहम इजलास में शरीक हुए। एंटोनियो गुतरेस ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हुए कहा, इसराइल की तरफ से जमीनी कार्रवाइयां बढ़ना परेशान कुन है। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में कत्लेआम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइली इक़दामात बुनियादी असूलों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं। गजा में इंसानी बहरान फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। सऊदी अरब और कतर ने शाम का $1.5 करोड़ से जायद का कर्जा अदा कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है, शाम अब मकरूज नहीं रहा और नए कर्जों के लिए अहल है। 14 साल बाद शाम में सरगर्मियां दोबारा शुरू करेंगे। पहला मंसूबा बिजली की तरसील बेहतर बनाने का होगा। अमरीकी सदर ने दौरा सऊदी अरब के दौरान शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम रहनुमाओं की मर्दाना वजाहत और मुतासिर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वजाहत और खुशकामती की तारीफ की। ट्रंप ने शामी सदर अहमद अल शरा को खुबरू, मजबूत और फाइटर करार दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के लिए कहा कि वो समझदार और दबंग शख्सियत हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। ARYB ग्लोबल के साथ अब सेहत आपकी दहलीज पर। सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम में तबा हार्ट इंस्टीट्यूट की ARYB ग्लोबल के साथ शामिल। सेहत है तो सब कुछ है का अज़्म लिए ARYB ग्लोबल ने टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत बुनियादी सहूलतों तक रसाई आसान बना दी। तबा हार्ट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बशीर हनीफ और चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात फौरी अपॉइंटमेंट से हासिल की जा सकेगी। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। आज अदाकार अली अंसारी बनेंगे मेहमान और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना।
پروگرام ہر لمحہ پرجوش ARY نیوز پر آج رات 11:03 پر نشر ہوگا.